ڈاکٹر صاحب محرم الحرام ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تب بھی اس کی فضیلت ہمیں سمجھ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تب بھی اس کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین تک اپنے خوبصورت الفاظ میں اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیجئے تاکہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کی فضیلت جو ہے کیوں بیان کی گئی، اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی، اللہ رب العزت نے اس میں کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ یعنی ازلی تقسیم ہے، ہمیشہ سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے وہیں کیلنڈر بھی بنا دیا تھا 12 مہینوں کا، اور انہی میں پھر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ محترم مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے مقدس مہینے کون سے ہیں؟ وہ ایک تو رجب کا مہینہ ہے، یہ اکیلا محترم ہے، اور اس کے بعد یہ 3 مہینے ذی الحجہ، محرم اور صفر ہیں، یہ 3 جو ہیں یہ محترم مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں۔ اور ان 3 مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی زمانہ اسلام سے پہلے بھی بہت محترم اور بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، محرم کو بھی اور ذی الحجہ، اس سے پہلے ذی الحجہ کو اور اس کے بعد سفر کو۔ ان کے احترام کا یعنی یہ حال تھا کہ شدید قسم کا امن و امان قائم ہو جاتا تھا، اور وہ عرب قوم کے جو لڑنے لڑانے، جن کی تہذیب اور ثقافت ہی جنگ و جدال تھا، پانی پینے پلانے پہ جنگی ہو جاتی تھی، کئی سال چلتی تھی، کئی سال چلتی تھی، ایک آدمی کا انتقام کئی برس چلتا تھا، کئی نسلوں میں چلتا تھا۔ وہ لوگ بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ مقدس اور محترم مہینوں میں، جن میں محرم بھی شامل ہے، لڑائی کی جائے۔ یعنی وہ یہ تو گوارا کر لیتے تھے کہ اگر کوئی ایسی لڑائی ہے جو ان کے لیے بہت ناگزیر ہے اور کرنی ہے، اور آگے کوئی محترم مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ تو اعلان ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ مہینہ اس مرتبہ اس دفعہ نہیں شروع ہو رہا، ذی القعدہ ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اور انہیں کوئی لڑائی لڑنی ہے، تو وہ یہ نہیں گوارا کریں گے کہ ذی الحجہ میں لڑائی لڑیں، ہاں وہ یہ گوارا کر لیں گے کہ بھئی اس سال ذی الحجہ جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد شروع ہوگا، ابھی یہ جو ہے نا فلاں مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، خود ہی تاریخ طے، خود ہی تاریخ، یعنی ان کی رؤیت ہلال کمیٹی بڑی پاورفل تھی کہ وہ نہ صرف چاند ہونے نہ ہونے کا اعلان کر سکتی تھی، بلکہ یہ بھی اعلان کر سکتی تھی کہ مہینہ کون سا ہے۔ تو یہ ایک احترام تھا، ایک تقدس تھا اس محترم مہینے کا، اور اس احترام اور اس تقدس کو اس وقت بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ پھر اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں یا تاریخ انسان کو دیکھیں تو ہمیں تاریخی روایات سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جب زمین پر اتارا تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا۔ اچھا، یعنی انسانیت کا آغاز یا انسانی زندگی کا آغاز اس سرزمین کے اوپر، اس گلوبل ورلڈ کے اوپر انسانی زندگی کا آغاز محرم الحرام کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، محرم الحرام میں اس سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور انسانی زندگی کا آغاز بھی محرم الحرام میں ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، اور بڑا تاریخی واقعہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کا۔ اور اس طوفان نوح میں یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق حضرت نوح کو حکم ہوا کہ کشتی میں سوار کر لو، وہ بچا لیے گئے، اور باقی سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ کے اوپر ٹکی ہے، اور پھر ان کے ماننے والے جو باقی باندہ لوگ تھے وہ نکلے ہیں، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یعنی انسانیت کی نشأت ثانیہ بھی محرم الحرام میں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، پھر اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود مدینہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ صحیح، پوچھا کہ بھئی یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا اس میں حکمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ پر ہمارا حق تمہارے سے زیادہ ہے، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ صحیح، اور یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ یا تو ایک
7 روزہ پہلے رکھ لو 9 کو، ٹھیک ہے، یا ایک روزہ بعد میں رکھو 11 کو، صحیح. لیکن 10 محرم اصل روزہ جو ہے وہ 10 محرم محرم کا ہے. یہ